بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ازواج مطہرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 ازواج تھیں، جن میں سے سب سے پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت سودا بنت زمعہ، تیسرے نمبر پر امی عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے نمبر پر حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پانچویں نمبر پر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، چھٹے نمبر پر حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ساتویں نمبر پر حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آٹھویں نمبر پر حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، نویں نمبر پر حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، 10ویں نمبر پر حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ، 11ویں نمبر پر حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ٹوٹل 11 ازواج مطہرات کے نام ہیں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا۔ ان 11 ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئی تھیں۔ ایک عام مسلمان کو اپنی زندگی کے اندر بیک وقت 4 شادیوں کی اجازت ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 11 شادیاں اور ان میں سے 9 شادیاں بیک وقت کی ہیں، یعنی 9 ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت موجود تھیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے 4 سے زائد نکاح کی اجازت دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ازواج مطہرات کے ساتھ بیک وقت ازدواجی تعلقات قائم کیے ہیں، اور تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر بقیہ تمام بیویاں یا تو بیوہ تھیں یا طلاق شدہ تھیں۔ 50 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں صرف اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال عمر میں بڑی تھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھیں۔ تقریباً 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں صرف وہی رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اگرچہ مکہ کے اندر ہو گیا تھا، لیکن رخصتی ان کی بھی مدینہ میں ہوئی تھی۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال صرف ایک عورت یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور مزید 3 سال صرف ایک زوجہ یعنی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزارے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری 10 سال کے اندر دیگر ازواج مطہرات سے نکاح کیے۔ یہ تمام تر تفصیل جاننے کے بعد بھی مغرب کے چند نالائق، بدقماش، فحاش اور کم فہم مصنفین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں نعوذ باللہ جنسی خواہش کی تکمیل اور نفس پرستی کے لیے کی تھیں۔ حالانکہ اہل علم اور صاحب عقل لوگوں سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اگر متعدد نکاح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مقصد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام شادیاں جوانی کے ایام میں کرتے، نیز کم عمر یا کماری لڑکیوں سے شادیاں کرنے کو ترجیح دیتے۔ کیونکہ صورتحال اس سے مختلف ہے، اس لیے اہل علم اور دانشور مورخین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام شادیاں مختلف قبیلے والوں کو عورت سے مانوس کرنے اور بیواؤں، یتیموں کا سہارا بننے اور اپنی امت کو اس طرف متوجہ کرنے، شریعت اسلامیہ کی نشر و اشاعت، خصوصاً معاشرتی اور ازدواجی مسائل سے لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے کی تھی۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ ان کے والد کا نام خویلد ہے اور والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی بہت ہی معزز اور دولت مند خاتون تھیں۔
اہل مکہ ان کی پاک دامنی کی بنا پر ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے یہی ایمان لائی، اور ابتدائے اسلام میں جبکہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا طوفان اٹھ رہا تھا، ایسے گھٹن وقت میں صرف انہی کی ایک ذات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتی تھی۔ انہوں نے اتنے خوفناک اور خطرناک اوقات میں بھی استقامت کے ساتھ مصائب کا مقابلہ کیا اور تن من دھن سے بارگاہ نبوت میں اپنی قربانی پیش کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب تک وہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد بھی ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے اور ان کی بہت زیادہ تعریفیں کرتے تو ایک دن مجھے اس پر غیرت آئی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اس بوڑھی عورت کا ہمیشہ ذکر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں بھی عطا کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بیوی نہیں عطا کی، اس لیے کہ جب سارے لوگ میرا انکار کر رہے تھے تو مجھ پر جو ایمان لائی وہ حضرت خدیجہ تھی۔ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو اس نے میری تصدیق کی۔ جب لوگوں نے مجھے مال سے محروم کر دیا تھا تو اس نے اپنے مال سے میری مدد کی، اور اللہ تعالی نے مجھے اس سے اولاد عطا کی جبکہ میری دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح عتیق بن عابد بن عبداللہ سے ہوا۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ابو حالہ مالک بن نباش سے ہوا۔ ان سے بھی ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جن سے دو بیٹے قاسم اور عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر ہے، اور چار صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں۔ 65 سال کی عمر میں رمضان المبارک کی 10ویں تاریخ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔